اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو اول اسلام کی بات تھی، بعد کے اندر جب صحابہ اکرام بہت زیادہ ہو گئے، اسلام پھیل گیا، نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے تو آپ کی چشمان مبارک سے آنسو گر پڑے، چشمان مبارک سے آنسو گرے اور نبی علیہ السلام آپ دیدہ ہوئے تو حضور علیہ السلام نے خود فرمایا، اے میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے میری آنکھوں سے آنسو کیوں چھلک پڑے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی بہتر جانتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے وہ وقت یاد آ گیا، وہ وقت یاد آ گیا جب میں نے اسلام کا پرچم تھاما، جب میں نے توحید کی تبلیغ شروع کی اور جب میں نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، قائل کرنے کی کوشش کی تو کوئی بھی نہیں کہتا تھا، اسلام کی طرف کوئی آنے کے لیے تیار نہیں تھا، حالانکہ 40 سال تک وہ لوگ مجھے صادق الامین کہتے رہے۔ لیکن جب میں نے انہیں اللہ کی طرف بلایا، میں نے دین کی طرف بلایا، میں نے توحید کی طرف بلایا، میں نے رب کو ایک ماننے کی طرف بلایا، میں نے انہیں جب یہ تبلیغ کی کہ معبود صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود اور مسجود نہیں ہے، تو جو لوگ مجھے صادق الامین کہتے تھے اس وقت آ کر فرمایا، وہ کہہ رہے تھے کذبتا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی آپ سچ نہیں کہہ رہے، آپ سچ نہیں کہہ رہے۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے وہ وقت یاد آ گیا کہ سینکڑوں لوگ مجھے کذبتا یہ گردان چل رہی تھی، لیکن ان سینکڑوں میں ایک ہستی وہ بھی تھی جو یہ بھی کہہ رہی تھی صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے وہ وقت یاد ہے جب ایذائیں دی جاتی تھی، تکلیفیں دی جاتی تھی شروع اسلام کے اندر، جب کوئی کلمہ پڑھتا تھا تو کلمہ پڑھنے والے کو بے تحاشا ایذائیں، تکلیفیں، پریشانیاں، بائیکاٹ، طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا اس مشکل وقت کے اندر جب میں نے کہا انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، تو جب میں نے اعلان نبوت کیا تو صدیق اکبر نے اعلان غلامی کر دیا تھا، صدیق اکبر نے اعلان کیا کر دیا تھا؟ غلامی۔ اور واقعہ اول اسلام کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بلال حبشی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ امیہ بن خلف آپ کو طرح طرح کی ایذائیں دیتا تھا، بھاری قیمت کے ساتھ خرید کر آزاد کر دیا، اور جناب سیدنا صدیق اکبر نے جب آزاد کر دیا وہی کہنے لگے یہ تو کسی کام کا ہی نہیں تھا۔ آپ فرمانے لگے یہی تو سارے کام کرنے والا تھا، یہی تو سارے کام کرنے والا تھا۔ خرید کر حضور کی بارگاہ میں لے گیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اور ایذائیں کیسے دیتا تھا؟ آپ کو چت لٹا دیتا تھا پتھروں کے اوپر، آپ کو کوئلوں کے اوپر لٹا دیتا، آپ کو اذیت دیتا، اور جتنی اذیت دیتا اتنی زیادہ سے حضرت بلال حبشی احد احد کا نعرہ لگاتے تھے۔ ابوبکر صدیق گزرتے کہتے نہ کر، ادھر گزر کے جاتے فرماتے نہ کر، اس کو منع کر امیہ بن خلف کو تاکہ یہ اندر کی بات کرے۔ ایک دن اس نے اندر کی بات کر دی، کہنے لگا ابوبکر اگر تجھے اتنا ہی ترس آتا ہے تو خرید کیوں نہیں لیتا؟ فرمانے لگے اسی لیے تو تجھے منع کرتا تھا، جو تو بات کرے گا تو میں اس کو خرید کے لے کے جاؤں گا، اگر میں نے کر دیا تو تو کہے گا شاید کوئی اور معاملہ ہے، اس لیے میں نے تیرے منہ سے نکلا، بتا کتنے؟ اس نے بھاری دام 40 اوقیہ چاندی اور اچھا بہترین غلام اور نہ جانے کیا کچھ۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا ٹھیک ہے لے جا سب کچھ۔ بعد میں ہنسنے لگا، کہنے لگا تو نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے، اور تو اسے تھوڑے سے پیسے دیتا میں نے اسے بیچ دینا تھا، تو نے اتنی قیمت دے دی۔ ابوبکر کہنے لگے تو نے نہیں پہچانا اس کو، میں نے پہچانا ہے، اور تو نے تو یہ قیمت لگائی ہے، اگر میرا سارا مال بھی لیتا تو سارا مال دے کر بلال کو خرید لیتا میں سارا، کیونکہ تو نہیں پہچانا بلال کو۔ میرے آقا کی بارگاہ میں خرید کر لے کے گئے۔ سنیں اگلی بات، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال حبشی کو خرید کر لے گئے، بٹھایا، میرے آقا نے استقبال کیا، سینے سے لگایا، جب بیٹھ گیا بات ہوئی، میرے آقا فرمانے لگے ابو بکر یا خریدنے جا رہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو مجھے بھی بتا دیتا، تھوڑے پیسے میرے پاس تھے میں بھی شریک ہو جاتا، بلال کی خریداری میں میں بھی کیا ہو جاتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا،
کہنے لگے یا رسول اللہ آپ تھوڑے پیسے کی بات کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے بتائے تو صحیح صدیق کے پاس جتنا کچھ ہے وہ ہے کس کا صدقہ؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بات نہ کریں شریک کی بات، میں نے آپ کو شریک نہیں بنانا، کیونکہ شریک ہوتا ہے آدھے حصے کا، یا 50% کا، یا 70% کا، 90% کا ہوتا ہے، کل کا مالک شریک نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو شریک نہیں بنانا، میں نے آپ کو مالک بنانا ہے، کیونکہ مالک جو ہوتا ہے وہ ساری چیز کا مالک بن جاتا ہے، میں آپ کو شریک نہیں۔ کیوں؟ ابو بکر کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سارا آمنہ کے لال کے قدموں کا صدقہ ہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور حضور علیہ السلام چشمان مبارک سے آنسو، مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب کسی کے اوپر بھی اسلام پیش کیا نا، اسلام پیش کیا، اس نے وقت مانگا، ہمیں وقت دیجئے ہمیں سوچیں گے۔ آقا نے فرمایا کہ مجھے وہ وقت یاد آ گیا کہ جب میں نے اپنوں کو بھی دعوت دی تو انہوں نے کیا مانگا، کسی نے کہا کوئی معجزہ دکھائیں، کسی نے کہا ہمیں وقت دے دیے، کسی نے کہا ہم سوچیں گے، سارے تردد کا شکار تھے۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق وہ ہستی تھی، میں نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، صدیق نے آنکھیں بند کر کے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، میں آپ پر کیا لایا جی؟ ایمان لایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا علیہ السلام کی ذات پر ایمان لائے اور کلمہ پڑھ کر کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔ اور جس دن مسلمان ہوتے ہیں قرآن کہتے ہیں الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قرآن کہتا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اور علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے بارے میں نازل کی گئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ہستی تھی کہ جب ایمان لاتے ہیں نا تو 40,000 دینار آپ کے پاس تھے، 40,000 دینار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے۔ جب 40,000 دینار آپ کے پاس تھے تو آپ نے کیا کیا؟ ایمان لائے ہیں، دن میں 10,000 خرچ کر دیے، رات آئیے 10,000 رات میں کیا کر دیے؟ خرچ کر دیے، اور فرمایا 10,000 آپ نے چھپا کر خرچ کر دیے، اور جب اگلے 10,000 کی باری باقی 10,000 ہی بچے تھے، فرمایا کہ 10,000 آپ نے اعلانیہ خرچ کر دیے کہ جب مسلمان ہوئے تو سارا مال حضور کے قدموں کے اوپر کیا کر دیا جی؟ نچھاور کر دیا۔ اور پھر رتبہ بھی ایسے نہیں ملا، رتبہ بھی تو اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام اور مرتبہ بتایا، جو دیا مقام اور مرتبہ، کیا مرتبہ اور مقام دیا؟ فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد اگر کائنات میں کسی کو افضلیت ملی ہے، جو سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے افضل ہے، تو کائنات کے اندر انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے افضل ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔ قرآن نے ثانی اثنین کہا اس کو، قرآن نے ان کو ثانی اثنین کہہ دیا، قرآن نے ان کو ثانی اثنین کہہ دیا۔ ثانی نہیں خدا کی قسم یار غار کا، ثانی نہیں خدا کی قسم کس کا؟ یار غار کا، کوئی بھی ثانی نہیں ہے۔